اردو میں استقامت کہیں، عربی میں ثبات کہیں، انگلش میں اسٹیڈ فاسٹنس کہیں، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزنز ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کچھ فیس کیا، بہت دفعہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن ذرا تھوڑا سا اس کو پرسنل اس میں لے جاتے ہیں اور ہنس کے کہا کرتے تھے اس سے ہمیں اللہ زندہ کرے گا۔ وڈ اللہ میک اس alive out of this۔ آج آپ فلسطین کی اس میں وہ ایک جھلک ضرور دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ ایک گھاس کا سوپ بنا کے کھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ نے صرف ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیا لفظ ہوگا وہ آپ کے خیال سے؟ only one word، قرآن۔ اور لیکن اگر رحمت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از ثبات، اور ثبات از اسٹیڈ فاسٹنس، یعنی کہ استقامت۔ اور استقامت ایک واحد لفظ ہے۔ اردو میں استقامت کہیں، عربی میں ثبات کہیں، انگلش میں اسٹیڈ فاسٹنس کہیں، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزنز ہیں۔ ریزنز کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فیس کیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریزولو جو تھا وہ انشیکیبل تھا، اس کو کوئی چیز شیک نہیں کر سکی دنیا کی۔ تو ایک مسلمان کا ریزولو بھی انشیکیبل ہونا چاہیے بیسکلی، اور اوبویسلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اگر آپ سب غور سے سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا کچھ فیس کیا۔ بہت دفعہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن ذرا تھوڑا سا اس کو پرسنل اس میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو حضور نے فیس کی وہ پرسنل ٹرائلز تھے، جو پرسنل تکالیف برداشت کی۔ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ رسالت کے اوپر اپنے سگے چچا نے، ابو لہب نے، ٹھیک ہے۔ ہی واز آلسو دا نیبر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ بندہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ جس نے حضور کی پیدائش کے اوپر جو باندی یہ خبر لے کے آئی تھی اس کو آزاد کیا تھا۔ but he was so happy about the پیدائش of his nephew۔ لیکن جب رسالت کے اوپر بات آئی تو پہلا پتھر مارنے والا جو تھا، نعوذ باللہ، یہ خبیث تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ یہ سورہ تبت یدا ہے، اس کا کیا حال ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور سجدے میں جایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے کیمل کی انٹسٹائنز، کیمل کی یا اوجڑی کہہ لیں آپ اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ پھینک دی جاتی، اور اس کا بڑا ویٹ ہوتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سجدے سے اوپر نہیں اٹھ سکتے تھے، وہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے چھوٹی سی تھیں اور آ کے اپنے والد محترم کے اوپر سے یہ ساری گندی چیزیں اٹھایا کرتی تھی۔ اور یہ تیسری چیز سب سے زیادہ تکلیف دینے والی، جب حضور یہ فرمایا کرتے تھے نا کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، جب یہ دعوت میں یہ بات کیا کرتے تھے، تو قریش مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ آپ نے اور میں نے تو خیر پہلی بار سنا، آپ نے بھی ہوتا ہے آپ پہلی بار سنے کہ یہ بونز لے کے نا، جو بونز ہوتے مرے ہوئے لوگ یا وٹ ایور، یہ حضور کے فیس پہ پھینکا کرتے تھے اور ہنس کے کہا کرتے تھے اس سے ہمیں اللہ زندہ کرے گا۔ وڈ اللہ میک اس alive out of this۔ This was a personal trial Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is facing۔ میں آپ کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں، بہت زیادہ اس سے بڑی اور بہت ڈیٹیل میں تکلیف ہے۔ پھر آگے فیملی کا پریشر آتا ہے۔ فیملی کا پریشر کیا ہے؟ ابو طالب کے زیر کفالت رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو طالب پہ بھی ایک پریشر تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے قریش کا پریشر، اور وہ اتنا سویر پریشر تھا کہ ابو طالب بھی اوبیسلی ایک جگہ پہ آ کے
تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا میرے جانے کے بعد. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا فیملی کے ساتھ، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا بائیکاٹ تھا اور کیا کیا ہوا. آج آپ فلسطین کی اس میں وہ ایک جھلک ضرور دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ ایک گھاس کا سوپ بنا کے کھاتے ہیں. تو یہ استقامت ہے. آج جو فلسطینی بچے کر رہے ہیں یا فلسطین لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی استقامت کا ایک پہاڑ ہے. تو حضرت ابو طالب نے جب حضور سے بات کی کہ میرے پیارے بھانجے آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ کو پتہ ہے، اور یہ آج تک ہسٹری کی بکس میں لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی، کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ مون رکھ دیں، سورج رکھ دیں، لیفٹ پہ مون رکھ دیں، میں اس مشن کو نہیں چھوڑوں گا unless until I am martyred، میں اس مشن میں شہید کر دیا جاؤں یا مجھے موت آ جائے. ویسے this mission cannot be left like this. اچھا، اب فیملی کا پریشر بھی، پرسنل ٹرائلز بھی حضور کو نہیں لا سکے، فیملی کا پریشر بھی حضور کو نہیں لا سکا. ورلڈلی انسینٹیوز پہ آ گئے. اس پہ بڑے جو ہے نا وہ آگے، جو بڑے پرنسپل سٹینس والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی آگے ان کی بس ہوئی. کیا کنگشپ آفر کی، حضور نے ٹھکرا دی. اس کے بعد اماؤنٹ آف ویلتھ آفر کی، حضور نے ٹھکرا دیا. اس کے بعد دا بیسٹ آف دا وومن آف دا قریش آفر کی، حضور نے ٹھکرا دیا. حضور اس وجہ سے یہ کام کر ہی نہیں رہتا. جو وہ تھا وہ بہت بڑا تھا. ایون کہ یہاں تک یہ ہوا کہ جو ایمبیسڈر بن کے آیا تھا یہ سارے انسینٹیوز لے کے، غالباً عتبہ تھا، عتبہ بن ربیعہ جو تھا، عتبہ یہ جو پھر بدر میں بعد میں مارا گیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری انسینٹیوز آفر کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں آگے سے کہا کہ عتبہ پہلے چپ کر کے خاموشی سے سنتے رہے. اب حضور کا ادب بھی دیکھیں، دشمن ہے اسلام کا، سب کچھ ہے. جب بات کمپلیٹ ہو گئی ان کا، اب تمہاری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب میری سنو. سورہ فصلت بیان کرنا شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فصلت بیان کرتے کرتے جب حضور ادھر پہنچے نا کہ I warn you about، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس تھنڈر بولٹ سے یا اس کڑک سے جس نے عاد اور سمود کا خاتمہ کر دیا. عتبہ سیڈ، ہاتھ جوڑ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پلیز اسٹاپ ریسائٹنگ دس. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہری بات ہے عربی تھے، ان کو جو اثر ہوتا تھا نا زبان کا وہ ہمیں نہیں ہو سکتا. اور جا کے اس نے عتبہ واز اے بگ پیگن، ہی واز اے بگ، اس کا ایک بڑا مطلب کہ اونچا مقام تھا قریش میں. اس نے جا کے کہا کہ حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ کیری کرنے دو، ان کے ساتھ پنگا مت کرو، اگر پنگا کیا تو بہت نقصان اٹھاؤ گے. یہ سورہ فصلت کی آیات ہے نا، اس کے دل پہ لگ گئی تھی. اس کے بعد ورلڈلی انسینٹیوز بھی ناکام ہو گئے. اس کے بعد ریلیجس پریشر آیا. اب ریلیجس پریشر کیسے آیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ آفر کرائی کہ 1 سال آپ ہمارے نعوذ باللہ جو ہمارے بت ہیں ان کو پوج لیں، نعوذ باللہ، اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کو پوج لیں گے. تو اللہ نے سورہ کافرون کے اندر اس کی فوراً جو ہے نفی فرمائی. حضور نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے حضور کے سامنے ایک اور وہ رکھا، شرط رکھی کہ آپ ایک ایسی گیدرنگ اکٹھی کریں جس میں کوئی بھی غریب انسان نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت کے تھرو کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، اور وہ یہ تھی آیت کہ ڈو ناٹ ڈسمس دوز، ان کو مت دھتکاریے گا جو صبح اور شام میرے ذکر کرتے ہیں میری خوشنودی کے لیے. قرآن میں آیت ہے، یعنی کہ جو پور لوگ ہیں ان کے بارے میں. ریلیجس پریشر آیا، وہ بھی ناکام ہو گیا. پھر ڈیفیمیشن آتی ہے.
یہ انسان کو سب سے زیادہ تباہ کرتا ہے. ڈیفیمیشن جو ہے نا، یعنی کہ آپ کو بلا وجہ آپ کے خلاف کوئی مہم چلا دی جائے جو کہ آپ نے کی نہیں ہے کبھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موکری کی جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے. حضور باہر نکلتے تھے گھر سے، نعوذ باللہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کیا کیا خطاب نہیں دیا گیا اللہ کے نبی کو. شاعر نعوذ باللہ کہا گیا، نعوذ باللہ کاہن کہا گیا، نعوذ باللہ جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ سود سیر جھوٹا کہا گیا. یہ وہی لوگ ہیں جو 40 سال امین اور صادق اور امین کہتے رہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سپیلنگز بدل دی. محمد کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ محمد مطلب کہ اس کو اپوزٹ چلے گئے، اور وہ اپوزٹ اتنا ڈینجرس ہے کہ I don't want to take the name. لیکن یہ کہ محمد جو ہے اس کا مطلب ہے جس کی بڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین میں بیان کی جائے. وہ حضور کا ایک نام لیا کرتے تھے جو کہ بالکل اپوزٹ تھا، جس کا مطلب بالکل اپوزٹ تھا. اور ہماری جو فیمس گریٹنگ ہے السلام علیکم، یعنی کہ سلامتی ہو، تو یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ ڈیتھ بی اپون یو. اس لیے السلام علیکم کو بھی اچھی طرح پروناؤنس کرنا ضروری ہے. ہم لوگ ایک دفعہ جلدی میں یہ بھی غلط کر دیتے ہیں. اس کے بعد وار آ گئی جی، مدینہ مائگریشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آزمایا. اب اس ساری چیزوں میں آپ دیکھیں ثابت قدمی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پرسنل ٹرائلز ہو جائے، فیملی پریشر ہو جائے، ورلڈلی انسینٹیوز ہو جائے، ریلیجیس پریشر ہو جائے، یا ڈیفیمیشن ہو جائے، حضور ثابت رہے اپنی اس میں. اب جنگ آ جاتی. جنگ ایک خوفناک منظر ہوتا ہے. کہنے کو تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے وہ جنگیں پڑھی ہیں، لیکن اصل میں جنہوں نے لڑی ہیں اور جنہوں نے ان سے پوچھیں یا جنہوں نے وٹنس کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ کی دعا واقعی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا جنگ کی فریاد مت کرو، موت کی فریاد مت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ ٹیسٹیمنی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدر کا دن تھا. اب ہم نے بدر کے دن بڑی بڑی بہادری کے قصے سنے، سیدنا حمزہ کے سنے، سیدنا علی کے سنے، اور بڑے بڑے صحابہ کے قصے سنے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے چھاؤں میں لڑا تھا، اور he was the bravest man on the battlefield. یعنی کہ بدر میں بھی استقامت، یعنی کہ جنگ کے اندر بھی استقامت کا پہاڑ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیتھ سے بھی آزمایا. اور ڈیتھ سے اللہ نے کیسے آزمایا کہ سب سے لو آف دا لائف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے لی. بچہ کوئی نہیں بچا سوائے حضرت فاطمہ. حضور کی زندگی میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، 3 بیٹے تو گئی گئے. اس کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، یہ 3 بیٹیاں بھی فوت ہوئی. ایک انسان کتنا برداشت کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اور حضرت زینب کا تو اسپیسیفکلی کیس بھی یہ تھا کہ ان کو نیزہ مار کے وہ کیا گیا تھا. شی واز پریگننٹ اینڈ شی واز مائگریٹنگ، کو نیزہ مارا گیا تھا. ٹھیک ہے وہ اس وقت فوراً شہید نہیں ہوئی، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہوا، اور پھر بعد میں ایونچولی شی ڈائڈ. حضرت اماں خدیجہ کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ 3 سال کا وہ جو بائیکاٹ تھا اس کی وجہ سے ان کی صحت تباہ ہو گئی رہ گئی. ڈیتھ سے بھی آزما لیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا. کتنے پیارے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے حضرت حمزہ. اور آپ دیکھیں گے حضرت حمزہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی حالت میں پڑیں گے، کان بھی نہیں ہے، ناک بھی نہیں ہے. اور پھر صحابہ اسی جنگ میں مصعب بھی پڑے تھے، کفن پورا نہیں ہے اپنے بنانے کے لیے. پھر آگے کتنے صحابہ شہید ہوئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قریبی ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کتنے کمپینینز، یعنی کہ دوست بھی شہید ہوئے، خاندان والے بھی شہید ہوئے، بیسٹ وائف بھی شہید ہوئی، اس کے بعد بچے شہید ہوئے، بچے پھر فوت بھی ہوئے، اور پھر اس کے اوپر کیا کیا سننے کو ملا وہ آپ کو پتا ہے۔ ایک انسان کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ سارا کچھ اگر آپ سمرائز کریں، یہ بالکل ایک چھوٹی سمری سی ہے، ایک نارمل ہیومن تو شاید نہیں کر سکے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، کس کے لیے؟ آج میرے اور آپ کے لیے، کہ دین میرے اور آپ تک پہنچ جائے۔ اچھا یہ ہمارے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ اس طرح ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں اسٹیڈ فاسٹنس آ جائے، استقامت آ جائے، تو اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، لیٹ سے آپ تھکے ہوئے جاتے ہیں نوکری سے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، آپ کی ہمت نہیں ہے، نہ جسم ساتھ دے رہا ہے نہ روح ساتھ دے رہی ہے، لیکن آپ ہمت پیدا کر کے جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، یہ ایک استقامت ہے۔ پھر آپ کے پاس، آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس زنا کا موقع، ہارمونز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ہیو زنا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو روکنا، یہ استقامت۔ اس کے بعد شادیاں، جو کہ آج ہماری زندگی کے ایک بڑی مصیبتیں ہیں۔ میں اگر اپنے گھر میں کانسرٹس یا میوزکس نہیں رکوا سکتا شادیوں کو، میں نے اس سے زیادہ دین میں کیا کرنا ہے؟ بیڈ تھاٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے، قرآن کے بارے میں آئے، اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ آتی، ان کے ساتھ فائٹ کرنا، یہ بھی اسٹیڈ فاسٹنس۔ اور اس کے بعد خواتین کے لیے حجاب، اس کی دوست نے حجاب اتار دیا ہے، شی از ناؤ ویری پرومیننٹ ان دا سوسائٹی۔ اب یہ اس بچی کا امتحان ہے۔ اسی طرح ایک مرد کے لیے لیٹ سے وہ اسلامک اٹائر پہنتا ہے، اس کے دوست نے اسلامک اٹائر ختم کر دیا ہے، وہ بڑا پاپولر ہو گیا، تو اس کے لیے امتحان ہے۔ اب یہ آپ کی اسٹیڈ فاسٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خیر، علماء کہتے ہیں 3 ایڈوائزز ہیں اسٹیڈ فاسٹنس کو اچیو کرنے کے لیے۔ سلوشن کیا ہے اس چیز کا؟ سلوشن دیکھیں، کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے سلوشن پہ آنا۔ نمبر 1 سلوشن جو علماء فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹرن ٹورڈز قرآن، اور اس کے اندر وہ 7 قرآنک ریفرنسز دیتے ہیں کہ وہ ہم نے کہاں سے یہ 3 سلوشنز لی ہیں۔ نمبر 1 ٹرن ٹورڈز قرآن، امیجیٹلی ریس ٹورڈز قرآن، اور وہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل has brought the message of your Lord of truth and استقامہ یا reassurance for the believers as a good news who submit، یعنی کہ جو کہ سبمٹ کرتے ہیں اور اپنی کام پہ کیا رہتے ہیں؟ استقامت پہ رہتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسرا سلوشن کیا ہے؟ ریممبرنس آف اللہ۔ ریممبرنس آف اللہ میں اللہ تعالیٰ اگین یہاں پہ وہ قرآن کی ایک آیت آتی ہے، او بلیورز وین یو فیس انیمی اسٹینڈ فرم، یعنی کہ جب تم دشمن کا سامنا کرو تو کھڑے رہو اپنی جگہ پہ، اور بی اسٹیڈ فاسٹ، بی استقامت رکھو، اور اللہ کو یاد کرو آفن، تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ یہ دوسری ایڈوائز ہے۔ اچھا، اب یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ کہیں گے یہ تو جنگ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، روزانہ میری اور آپ کی کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ شیطان سے ہو رہی، نفس سے ہو رہی ہے، ہر وقت جنگ میں ہے۔ میں اس ڈیسک پہ بیٹھا ہوں، میں حلال کو کما سکتا ہوں، میں حرام کما سکتا ہوں۔ آپ اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے کیا حلال حرام کر سکتے ہیں؟ آپ گھر پہ ہوتے ہیں، آپ حلال اور حرام کا اپرچونٹی آپ کے وہاں پہ بھی ہے۔ دس از اے کنٹینیوس فائٹ۔ اور تھرڈ از آسک فار اٹ۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔
میں نے اور آپ نے آخری بار استقامت کب مانگی تھی اللہ سے؟ حالانکہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں ایک طرح سے اللہ سے استقامت مانگتے ہیں، لیکن وی جسٹ ریسائٹ اٹ، وی ڈونٹ مین اٹ. یہ استقامت یہ ہے نا کہ ہمیں اچھے لوگوں کا راستہ دکھا اور برے لوگوں کے راستے سے، جن کو تو نے گمراہ کیا یا جن کو تو نے مطلب کہ مغضوب کر دیا، ان سے بچا. یہ استقامت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی علماء جو ہے نا وہ تین قرآن کا ریفرنس سے کہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج when they advanced to face جالوت، قرآن کے اندر آتا ہے، ان کے جنگجوؤں نے اللہ سے دعا کی کہ او اللہ شاور us with استقامہ، یعنی کہ ہمارے اوپر شاور کر دیں استقامت، make our steps firm and give us victory over the disbelieving men. تو یعنی کہ طالوت کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف 300 لوگ رہ گئے تھے، باقی جنہوں نے پانی پی لیا تھا وہ پیچھے رہ گئے تھے. تو ان 300 لوگوں نے یہ دعا کی تھی اللہ سے. تو 3 ایڈوائزز جو قرآن کے اندر سے آ رہی ہیں آپ کے پاس اور اسکالرز نے نکالی. نمبر 1 ٹرن ٹورڈز قرآن استقامت کے لیے. نمبر 2 ریممبرنس، ذکر اللہ کا جاری رکھیں. نمبر 3 آسک فار اٹ، میک دعا فار اٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس طرح ہمیں استقامت سمجھ آتی ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہ دعا ہے استقامت کے لیے. تھوڑی سی مس پرنٹڈ ہے، میں اس کی عربی جو ہے اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. تھوڑی سی مس پرنٹڈ ہے، یہ آپ کو مل جائے گی. آپ یہ لفظ جب لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی. اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ او اللہ I ask you for steadfastness in all my affairs and determination in the following the right path. اس کا ریفرنس بھی مس پرنٹڈ ہے، میں ریفرنس آپ کو ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں. یہ ریفرنس جو ہے نا یہ استقامت کے لیے یہ دعا آپ ضرور پڑھ لیں. میں اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں. اور استقامت کس کے اوپر؟ برائی کے اوپر نہیں، دین کے اوپر. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، علماء نے ہمیں دین راستے بتائے ہیں. اور اگر ابھی بھی ہم اپنی زندگیوں میں استقامت نہیں لاتے، ابھی ہم پہ ٹیسٹ نہیں آئے میرے بھائی. اللہ نے آزمایا صرف ان کو ہے جو اس کے قابل تھے. میں اور آپ ابھی آزمائش سے بہت دور ہیں. ابھی کل میری بات ہو رہی تھی، میری بڑی بہن سے، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک پیشنٹ ہے 22 years old، میڈیکل اسٹوڈنٹ، واز ڈائگنوزڈ ود بلڈ کینسر. اور انفارچونیٹلی اس کے ساتھ اس کو ایک فنگل انفیکشن ہو گیا ہے، جس میں اس کی آنکھ کو کھا گئی وہ فنگس، اس کے ایک ہاتھ کو کھا گئی، کاٹ دیا، آنکھ کو بھی کاٹ دیا، ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. خدا نہ خاصہ مجھے اور آپ کو، اور وہ کنٹینیوسلی وہ فنگل انفیکشن جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی. اب 22 سال کیا عمر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں 100 سال زندہ رہنے ہیں. بلڈ کینسر ایک علیحدہ مصیبت ہے، وہ ایک علیحدہ امتحان ہے. اس کی کیا کریں گے بعد میں جا کے علاج؟ وہ فنگل انفیکشن ہی قابو نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھیں گے، ہم کریں تو کریں کیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ وی میٹ اللہ، وی نیڈ ٹو فائنڈ آور سیلف. ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. وقت کا کوئی پتہ نہیں کب آئے اور کب جائے. جزاکم اللہ خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم وی آر تھینک لیس پیپل. جتنا شکر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے.
اس ایک بندے کے ریزالو کی وجہ سے، ایک بندے کی ریزالو کی وجہ سے آج 2 ارب مسلمان ہیں۔ اس نے اس وقت ریزالو اس بندے نے نہ دکھایا ہوتا تو آج پتہ نہیں حالات کیا ہوتے۔ لوگ جتنا مرضی کہیں سول وارز ہو گئی مسلمانوں میں، واٹ ایور، جو مرضی ہو گیا، اسلام زندہ ہے یا نہیں، جس بھی فارم میں زندہ ہے۔ تو بی تھینکفل، وی آل شوڈ بی تھینکفل ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بہت زیادتی کی اپنی زندگیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہ کرتے، کہ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ اور حضور جو ہیں وہ محسن عظیم ہیں اس کائنات کے، ہمارے ہی نہیں صرف پوری کائنات کے۔ جزاکم اللہ۔